آپ خوش نصیب ہو، آپ کے ماں باپ ہاتھ اٹھائیں طوفان ٹل جاتا، بلائیں ٹل جاتی ہیں، بڑے بڑے پہاڑ راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ کتنی مشکلیں آپ کے ساتھ، کتنی پریشانیاں، کیوں نہیں بیٹھتے ماں باپ کے قدموں میں؟ کیوں نہیں کہتے ان کو ہاتھ اٹھاؤ؟ پوچھو ان سے جن کے ماں باپ چلے گئے، مشکل سر پہ آتی ہے، بندے کو یاد آتا ہے ماں ہوتی تو دعا کرواتا، والد ہوتا تو میں اس سے دعا کرواتا۔ ارے آج تمہارے پاس تمہارے ماں باپ ہیں، بیٹھو ان کے قدموں میں، کرواؤ دعائیں، تمہارے مشکلیں کیسے آسان ہوں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ایک بار چلتے چلتے آپ کو کچھ تھکاوٹ محسوس ہوئی، آپ نے اللہ پاک کی طرف، آپ چاہ رہے تھے کہ سفر آسان ہو جائے، اللہ پاک نے وحی بھیجی، اے موسیٰ قریب ایک پہاڑ ہے، وہاں تشریف لے جائیے، اس غار میں ایک شخص ہوگا، وہ آپ کے لیے سواری کا انتظام کر دے گا۔ حضرت موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، کلیم اللہ ہیں، اللہ چاہتا تو ہوا کے ذریعے آپ کو سفر کروا دیتا، خود سواری کا انتظام فرما دیتا، آپ کو ایک بندے کے پاس کیوں بھیجا؟ آپ غار میں جاتے ہیں، اس شخص کے پاس جا کر جیسی گئے تو اس شخص نے ابھی آپ کو پہچانتا بھی نہیں تھا، آپ نے فرمایا مجھے سواری چاہیے، اس شخص نے فوراً بادل کو حکم دیا، اے بادل نیچے آؤ، بادل نیچے آیا، اور آپ نے فرمایا اس بادل کو شخص نے حکم دیا کہ ان کو ان کی منزل تک پہنچا دو۔ سبحان اللہ، حضرت موسیٰ اس بادل پر سوار ہوئے اور حضرت موسیٰ حیران ہوئے، اور جناب وہ سفر کمپلیٹ ہو گیا۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا یہ بندہ کون ہے جس کی دعا سے بادل نیچے آیا، بادل نے مجھے منزل تک پہنچا دیا۔ سنیے، اللہ کی بارگاہ سے ارشاد ہوا، اے موسیٰ یہ اپنی ماں کا فرما بردار ہے، اس نے اپنی ماں کی بڑی خدمت کی ہے، جب آخری وقت آیا نا تو اس کی ماں نے اس کو دعا دی تھی، بیٹا میں تم سے راضی ہوں، اللہ پاک بھی تم سے راضی ہو۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ میں اس سے راضی ہو گیا ہوں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ میں اس سے راضی ہوں۔ اب اگر یہ بندہ دعا کرے کہ یا اللہ سرخ پہاڑ کو سیاہ کر دے یا سیاہ کو سرخ بنا دے، اے موسیٰ میں اب اس کی یہ دعا بھی قبول کر لوں گا۔ ماں راضی تھی نا، رب بھی راضی ہو گیا، اور جب رب راضی ہو گیا پھر تمہارے کام سیدھے ہو جانے ہیں۔ جس کو دیکھو کوئی بیمار ہے، کوئی قرضے میں ہے، کوئی ٹینشن میں ہے، کوئی پرابلم میں ہے، ہر طرف دوڑے ہو دعائیں کروانے۔ ارے ماں گھر میں بیٹھی ہے، اس کی دعا لے لو نا، والد گھر میں ہے، جاؤ نا اس کے پاس، پیر دبائیے ان کی خدمت کیجیے، معافی پہلے تو مانگیے ان سے۔ کتنی بلند آواز میں باتیں کی ہیں، کتنا جھاڑا ہے اپنے ماں باپ کو، کتنا برا بھلا کہتے ہو۔ دوستوں کے لیے ٹائم ہے، والد کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ خدا کی قسم ثواب کا انبار ہے تمہارے گھر میں۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، جو بیٹا جو اولاد اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، حدیث پاک کا مضمون ہے، نبی پاک فرماتے ہیں جو اولاد اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابی رسول نے پوچھا وَإِن نَذَرَ كُلَّ يَوْمٍ 100 مرة، یا رسول اللہ کوئی 100 بار دن میں دیکھ لے۔ ارے ماں باپ تو گھر میں ہے نا، جتنی بار چاہے دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر و اطیب، اللہ بہت بڑا اور پاک ہے، یعنی کوئی 100 بار دیکھے اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرماتا۔ تمہارے گھر میں اتنا بڑا ثواب موجود ہے، اب مجھے بتاؤ دیکھنے پر حج کا ثواب ہے، پیر دبانے پر کتنا ثواب ہوگا، ویل چیئر چلانے پر کتنا ثواب ہوگا، ان کے لیے دوائی لانے پر کتنا ثواب ہوگا، ماں اور ابو کے لیے ان کی من پسند کبھی باہر سے کھانا لانے کا کتنا ثواب ہوگا، رات کو ان کی پکار پر کھڑے ہو کر لبیک کہنے کا کتنا ثواب ہوگا۔ ذرا سوچو تو صحیح، وہ بیٹیاں جو ماں کی خدمت نہیں کر رہی، ارے یہی بوڑھے ماں باپ ہیں جنہوں نے ہماری گندگیاں صاف کی ہیں، یہی وہ بوڑھے ماں باپ ہیں جنہوں نے انگلی پکڑ کر ہمیں چلایا ہے۔ آج ان کو چلنے کی ضرورت ہے، تم دور جا رہے ہو، آج ان کو تمہاری ضرورت ہے، تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں نا کہ 2 ماں باپ مل کر 11 10 بچے سنبھال لیتے ہیں، 11 بچوں سے مل کر 2 ماں باپ نہیں سنبھالے جا۔ خدا کے واسطے یہ مت کرو، یہ تمہارے لیے بہت بڑی نیکی ہے۔